اور ان فگرز کو چیلنج کرنا چاہیے جو اس سے پہلے یہ چلاتے رہے ہیں اس نظام کو، لمبی لمبی چھوڑتے تھے، انہیں چاہیے کہ اس فگر کو چیلنج کریں. آپ کی یہ جو پاور وینز ہیں، ابھی میں نے پرسوں اس کی اوپر تفصیل سے سارا چیک کیا ہے، جو خراب کھڑی ہیں وہ خراب کھڑی ہیں، میرا خیال 21 یا 22 خراب کھڑی ہیں پاور وینز. ان کے بغیر تصور ہی نہیں ہے، آپ ریلوے چلا ہی نہیں سکتے. بجلی ساری تو اس نے دن چلتی ٹرین میں. انہوں نے کہا جی کبھی پاور وین کا تو نام ہی نہیں آتا تھا، میٹنگ کرنا تو بہت دور کی بات تھی. تو ایک پینشن کے حالات یہ ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال سے لوگوں کو پینشن نہیں ملی. تصور فرمائیں 2.5 سال سے پینشن نہیں ملی. اسی طرح ریلوے لینڈ کے بارے میں جو کورٹ ڈیسیژن آیا، وہاں پہ ریلوے کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا گیا ٹھیک طریقے سے. اس سے ہماری آمدنی کی مین سٹریم جو تھی وہ اس بالکل برائے نام رہ گئی ہے. اس وقت میرے سامنے فگر نہیں ہے، لیکن 2.5 سال سے میں بتانے لگا ہوں، دوبارہ آ رہا ہوں اس پہ، اور میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. ابھی تو میں ایشوز ریز کر رہا ہوں. ابھی یہ سوالات نہیں سوال نہیں، پہلے مجھے بات کرنا، جتنا مرضی سوال، اس کے بعد جو مرضی پوچھیں. جو آپ کی فرنس ہے وہ لگی ہوئی دہائیاں پہلے ورکشاپ میں، جو بوجھ بن گئی ہوئی ہے، اس کا پروجیکٹ میں سارا مکمل کروا گیا تھا. 2019 نومبر میں فرنس آ گئی تھی، وہ وہاں پیک پڑی ہوئی ہے خیر سے، اس کو انسٹال ہی نہیں کیا. اور مور اوور پنکچویلٹی بیڈلی ڈسٹرب تھی، صفائی برا حال تھا. پی او ایچ کے جو ماڈیولز ہم نے بنائے تھے کمپرومائز ہو چکے تھے، وہی پرانی پیچ ورک ہو رہا تھا. یہ یہاں کے حالات تھے. اب ہم نے پریکٹیکلی، تو مجھے سچی بات ہے 12-14 دن ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے. پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو چلانا ہے یا کیا کرنا ہے، کیا سلسلہ ہے. ساری بات ساری قوم کو پتہ ہے. عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی، اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ایسے ہے تو ایسے ہی کر لیتے ہیں. اور اب یہ تو میں نے لائٹر ٹون میں بات کی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو بوجھ لیا ہم نے پچھلے دور کا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا. کیونکہ اگر یہ بوجھ ہم نہ اٹھاتے، نکل جاتے الیکشن کے لیے، تو کسی کیئر ٹیکر سے کوئی عالمی مالیاتی ادارہ بات نہیں کرتا. سو راستہ تھا، سیاست بچائیں، نکل جائیں اور بھگتیں گے باقی کیئر ٹیکر آنے والے، یا پہلے ان پہ پڑے گی. لیکن یہ بڑی ایک خود غرضی کا فیصلہ ہوتا، یہ نہیں کیا گیا. تو اب ایک مسائل کا انبار ہے. آپ گواہ ہیں کہ 18-20 بار ہم نے 5 سال میں کرائے کم کیے تھے، یور اے وٹنس. لیکن آج صورتحال مختلف ہے. سو ہم نے کچھ ڈیسیژن کیے ہیں. نمبر 1 کے سی آر جو ایک کورٹ آرڈر پہ اس پہ جو کہا گیا وہ کیا جا رہا ہے، مگر وہ الٹیمیٹ سلوشن نہیں ہے. الٹیمیٹ سلوشن کراچی کے شہریوں کی نجات ہوگی جب میٹرو ٹرین کی طرح یا اورنج لائن کی طرح وہاں پہ ٹرین بنے گی. اور یہ آلریڈی سی پیک میں پروجیکٹ میں یہ آ گیا ہوا تھا. چاہیے یہ تھا کہ چائنیز کو آپ پرسیو کرتے اور وہاں پہ آپ اورنج لائن کی طرز پہ، جیسے پوری دنیا میں میٹرو ٹرینز چلتی ہیں، وہاں میٹرو چلاتے. وہ فیصلہ دے دیا گیا کہ جی آپ اس کو پرانی کے سی آر کو بحال کریں. ہوا جو ہو سکتا تھا کیا گیا، لیکن وہ سلوشن نہیں ہے. وہ بجائے خود ایک پرابلم آ گئی ہے. بے پناہ پیسہ لگ گیا اس پہ، اس ریلوے کا جس سے اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا. تو یہ کے سی آر پروونشل گورنمنٹ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے. اور یہ جب اب چائنیز سائٹ سے باقاعدہ آفیشیل وزٹ جائے گا، اس پہ یہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوگا کے سی آر، تاکہ یہ بن جائے اور کراچی کے لوگوں کو اچھی خبر ملے، ان کی زندگی آسان ہو. ML1 اس پہ ہم ایس پی وی دوبارہ بنانے لگے ہیں. ایس پی وی بنے گا پروفیشنلز پہ مشتمل. اب اس کے تخمینے کو نیچے لانے کے لیے ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ 6.8 تھا. میں نے آپ کو 6.3 بتایا تھا، فگر کریکٹ کریں. 6.8 سے 9.8 کریکٹ کر لیں. 6.8 سے 3 بلین ڈالر بڑھ گیا. تو اس کو ہم اس کے ڈیزائن کو شاید ریوزٹ کریں اور ڈفرینٹ آپشنز بنائیں
اس پہ کچھ وقت لگے گا. وقت ظاہر ہے اب وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے, 12 13 14 ماہ جتنے بھی ہیں, لیکن کوشش کریں گے اس میں یہ اس کی سمت متعین ہو جائے اور یہ چل پڑے. پنکچویلٹی پہلے سے امپروو ہوئی ہے لیکن ابھی وقت لگے گا کیونکہ ایڈیشنل ریک اویلیبل نہیں ہے, ادھر توجہ نہیں دی گئی. آپ تو یہ ساری باتوں کو سمجھتے ہیں, تو اس کے لیے اب ایڈیشنل ریک کی تیاری پورے زور و شور سے شروع کروائی گئی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پنکچویلٹی مزید امپروو ہوگی. صفائی, جو پی آر ٹرینیں چلا رہا ہے اس کی صفائی کی حالت تسلی بخش نہیں ہے. اس پہ میں نے انہیں کام پہ لگا دیا ہے, کیونکہ 2 شکایات آتی ہیں, تو پانی ختم ہو جاتا ہے بیچ میں کہیں راستے میں, اور ایک صفائی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک بیچ میں کوئی نظام نہیں ہے اس کا. جو جینیٹوریل سروس ہم آؤٹ سورس کر گئے تھے وہ کہانی بھی ختم ہو چکی ہے, تو اس نظام کو دوبارہ لا رہے ہیں. مجھے توقع ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہم اس مشکل پہ قابو پائیں گے. پینشن کیسز, چونکہ پینشن کے لیے پیسے مانگنے پڑتے ہیں جا کے فیڈرل گورنمنٹ سے, تو ہم نے فیصلہ یہ کیا یہاں پہ کہ منسٹر کا, سیکرٹری کا یا کسی ریلوے افسر کا کوئی استحقاق نہیں ہوگا کہ وہ پریورٹی کا آرڈر بریک کرے. ایک کمیٹی ضرور ہم بنا دیں گے, جہاں کوئی ارجنسی ہے, کوئی ایسا مریض ہے جو خدا نخواستہ جاں بلب ہے, یا کوئی بہت دقت آ گئی ہے, تو وہ ایویلیٹ کر کے اس کو دے دے, لیکن یہ اختیار وزیر یا سیکرٹری ریلوے کے پاس نہیں ہوگا. یہ آرڈر آف پریورٹی سے چلے گا, اور پہلی کوشش ہوگی کہ 20-21 کے کیسز کو ہم کلیئر کریں, پھر اس کے بعد 20-22 کی باری آئے گی. ریلوے لینڈز, اس کے استعمال پر جو پابندی ہے اس سے ریلوے کو بہت بڑا فسکل لاس ہوا ہے. تو ریویو میں ریلوے گیا ہوا ہے آنریبل سپریم کورٹ میں, اس میں ہم اپنی استدعا لے کے جائیں گے. وہ پاورز پھر آنریبل کورٹ ریلوے بورڈ کو دے یا جو بھی ہو, لیکن کوئی ایک راستہ بنانا پڑے گا کہ ٹرانسپیرنٹ مینر کے اندر ریلوے کی جو سرپلس لینڈز ہیں وہ ان کو استعمال کرنا, ورنہ اس کا خسارہ قیامت تک ختم نہیں ہونا, یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. اور پوری دنیا میں یہی ماڈل ہے. پاکستان کوئی انوکھا ملک تو نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک نیا ماڈل بن جائے گا کہ جی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ اس طرح نہیں چل سکتا. میں پوری ذمہ داری سے اور سنجیدگی سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں. اسی طرح جو ہماری فرنس ہے جو 2019 سے پیک پڑی ہے, یہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ انسٹال ہو کے چل پڑے گی بائی دی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. یہ جینیٹوریل کے ایشوز اور واٹر کے جو یہ واٹر فلنگ کے معاملات ہیں, ان پہ بھی ہم ایک SOP بنا رہے ہیں تاکہ یہ پانی ختم ہونے کی پرابلم جو ہے, مسافروں کو جو تکلیف ہے, یہ دور ہو سکے. زکریہ ایکسپریس میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس بدقسمت خاتون کے ساتھ, اس نے ہم سب کو بہت اذیت پہنچائی ہے. میں نے ان سے بات بھی کی ہے, اور کراچی میں گریڈ 19 کی ہماری آفیسر ہیں, ان کو فوکل پرسن مقرر کیا ہے. انہیں ہم نے پاکستان ریلوے میں, ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا, بن رہا ہے, ہم ان کو یہاں پہ جاب دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے وکیل کے اخراجات وہ ٹرین آپریٹر برداشت کریں گے. مور اوور ان کے نام پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ فکس رقم ڈپازٹ کروا دیں, جہاں سے ان کو مہینے کا کچھ نہ کچھ ملتا رہے. وہ بیچاری رلی بھی ختم ہو گئی, بڑا ظلم ہوا ہے. اس کیس کو ہمیں ریلیجسلی فالو کرنا چاہیے, ان درندوں کو سزائیں ہونی چاہیے, اور ان سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. ہماری طرف سے کوئی کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور انہیں کوئی دبانے کی کوشش بھی نہ کرے. اگر یہ ہمیں شکایت بھی مل گئی تو ہم ان کی بھی سرکوبی کریں گے. یہ بالکل لاؤڈ اور کلیئر میسیج ہے. انہوں نے بڑے بڑے وکیل کیے ہوئے, ہم بھی تکڑا وکیل کر کے دیں گے وہاں پہ انشاءاللہ. اور میں نے ریلوے کی ایڈمنسٹریشن کو بھی کہا ہے, مجھے ذاتی طور پر بھی کوئی رول پلے کرنا پڑا تو میں اس میں کروں گا, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ناقابل برداشت ہے یہ چیز. اب آگے ہمارے ریلوے فیئرز کا معاملہ یہ ہے جی کہ ہمیں یہ جو اپنی آئل پرائسز بڑھی ہیں, یہ اس کا فسکل امپیکٹ جو آیا وہ 8 ارب روپے سے زیادہ ہے. 72 سے 74 کروڑ روپیہ ہر مہینے کی ہٹ ہے ریلوے کو.
ریلوے تو اس وقت یہ افورڈ ہی نہیں کرتا. تو ہم نے بڑی مغز ماری کی ہے پچھلے 10 دن میں. کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا جی 20% بڑھا دیں, کوئی کہتا تھا 25% بڑھا دیں. آپ یہ کر نہیں سکتے. تو پھر ہم نے بہت غور و خوض کر کے یہ وزارت ریلوے نے طے کیا ہے کہ پیسنجر ٹرینز کا کرایہ نہ بڑھایا جائے, کیونکہ جو لویسٹ انکم گروپ ہے وہ پیسنجر ٹرین پہ سفر کرتا ہے, اور زیادہ بوجھ فریٹ پہ منتقل کیا جائے. تو فریٹ کے کرائے میں ہم 15% اضافہ کریں گے اور ایکسپریس کے کرائے میں 10% اضافہ کریں گے, اور آئل کنزرویشن کریں گے. تقریباً ہم, مجھے تو انہوں نے بڑی فگر بتائی ہے, لیکن تقریباً 1 بلین جو ہم بچائیں گے. مثال کے طور پہ ایک لوکوموٹیو وہ کر رہا ہے, شیڈ میں کام کر رہا ہے, وہ ٹگ کر رہا ہے ٹرین کو, تو اب کاؤنٹ ہوگا وہ کتنی دیر چلا ہے اور کب اس کو بند کرنا ہے, تاکہ اس کا ضیاع اور ایک ایک قطرہ استعمال اس کا جو ہے وہ اس کو ٹھیک ہو اور اس کو روکا جائے. سر ایکسپریس کا کتنے فیصد؟ 10%, فریٹ 15%, پیسنجر 0, اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈالنا. اور آئل کنزرویشن ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارا 20 بلین کے قریب بل بن جاتا ہے آئل کا, جو اب 28 پہ چلا جائے گا. تو یہ افورڈیبل نہیں ہے, ریلوے افورڈ ہی نہیں کرتا. یہ ہمارا بڑا میجر پرابلم تھا, بڑی مشکل سے یہ کام کیا ہے. 5 سال آپ کو پتہ ہے ہم ہر کچھ عرصے کے بعد کرایہ کم کرتے تھے. ہم نے کنٹینر اور ٹرکس کے ساتھ کمپیریزن کیا اور ان سے ہم بہت پیچھے رہیں گے. ہم نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے کمپیریزن کیا ہے, ہم اس سے بھی بہت پیچھے ہیں. تو یہ ایک مشکل ہم پر آئی ہے, مگر میں نے ان سے گزارش کیا ہے کہ اس کے ساتھ اپنی سروس امپروو کریں. تو اب ہم وائی فائی کی رجیم میں دوبارہ جا رہے ہیں. سب ختم ہو گیا تھا, آئی ٹی کا شعبہ توڑ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ. کیا کیا میں آپ کو بتاؤں, ڈی جی لیگل کوئی ہے ہی نہیں پاکستان ریلوے میں, آنے نہیں دیا خیر سے. تو ہم لیگل ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ متحرک کر رہے ہیں, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے آگے ریلوے کے حوالے سے رکھنی تھی. چند دن تک ہم انشاءاللہ ایوییشن اور پی آئی اے کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. اس پہ میں کل بھی تقریباً 7 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. پرسوں بھی میں لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, زوم پہ میں پورے ملک سے لوگوں کو لیا ہوا تھا, بات کر رہا تھا. اور میں فیصل آباد ایئرپورٹ پہ وزٹ کر آیا تھا. کل بھی ہم ایوییشن پہ, کل پرسوں اور چوتھ اگلے 3 دن بھی اس پہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی حال نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, کوئی حال نہیں. وہ آ گئے ہیں, دمشق والے آ گئے ہیں خیر سے, وہ پلین چلا گیا تھا, آ گئے ہیں. اس پر الگ بات کریں گے کہ کیسے پی آئی اے سسٹین کر سکتی ہے. ابھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ایک ایوییشن پالیسی آ گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اس میں سیفٹی والو ڈالنے ہوئے پالیسی بن گئی ہوئی ہے. اور ایسے ایسے اژدہا ہیں جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ریلوے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ خیر کرے گا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں, تو پھر کچھ حدود کا تعین کرنا پڑے گا. مشکل ترین وقت ہے پاکستان کے اوپر اس وقت, اور ایسے ہے جیسے گدھ منڈلا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سب ہمت کریں گے, اللہ کریم مدد فرمائیں گے, نکل جائیں گے. لیکن یہ جو کشمکش ہے اقتدار کی, طاقت کے ارتکاز کی, کہ افراد یا دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ ساری طاقت ان کے پاس ہو, یہ کام نہیں چل سکتا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے, تو پھر آئین کو فالو کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. اس ملک میں بہت تجربے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے, پھینک کوئی بھی نہیں سکا کسی کو. سارے فریق وہیں موجود ہیں, البتہ ملک کا برا حال ہو گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کیفیت میں زیادہ عرصہ رہا جا سکتا ہے.
تو یہ نہ ہو کہ ملک اللہ نہ کرے ہماری ان لڑائیوں میں جھگڑوں میں گورنیبل نہ رہے. تو ہم نے اپنی میرٹ پالیسی واپس لاگو کر دی ہے. آپ اس کو آبزرو کریں. جو بھی جاب آئے گی وہ ایڈورٹائز ہوگی. کوئی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, نہ ادھر ہوگی نہ ایویشن کے اندر ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی دن ہیں ایمانداری کے ساتھ ان قومی اداروں کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں اتنا بہتر کریں. آپ کا بہت شکریہ.